الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قابل صد احترام حاضرین مجلس، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، امت کی نونہال بچوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی و مدبر ہے. میں ایک مرتبہ آپ تمام لوگوں کے سامنے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی رات شب قدر کی رات ہے اور آخری رات ہے، جس کی وجہ سے روڈ پر بھی لوگ زیادہ ہیں، مسجد میں بھی لوگ زیادہ ہیں. تو برائے مہربانی جو بھی حضرات اپنی گاڑیوں کو غلط پارک کیے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی گاڑیوں کو صحیح پارک کریں، کیونکہ جلیل بھائی، محسن بھائی بزی ہو گئے ہیں، ورنہ اب تک وہ خدمت انجام دے رہے تھے. لیکن آپ بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی گاڑیوں کو صحیح پارک کر کے جائیں. جزاکم اللہ خیرا. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد مسجد کی کمیٹی کا اور تمام علماء اکرام کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے آج کے اس عظیم الشان رات میں مجھے کچھ نصیحت کرنے کا موقع عنایت فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو رمضان کا یہ مبارک مہینہ مکمل نصیب فرمایا ہے، مکمل نصیب فرمایا ہے. یہ اللہ کا بے انتہا شکر احسان ہے، ورنہ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو رمضان کے اس مقدس مہینے میں اس دنیا سے رخصت کر گئے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم تمام کو مکمل رمضان نصیب فرمایا، مکمل مہینہ نصیب فرمایا. یہ اللہ کا بے انتہا شکر احسان ہے. اور اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی سعادتیں کے ساتھ ساتھ رمضان میں عبادتیں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی ہے. ورنہ بہت تو ایسے ہیں جنہوں نے رمضان پایا ہے لیکن وہ عبادتوں سے محروم رہ گئے، عبادتیں نہیں کر پائے. کوئی کاروبار میں بزی ہیں، کوئی نوکریوں میں بزی ہیں، کوئی اپنی دنیا میں بزی ہے. لیکن اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پورا رمضان عطا کیا، اور اس پر بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہ رحمتوں والا مہینہ، یہ برکتوں والا مہینہ، یہ مغفرتوں والا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہم سے رخصت ہو رہا ہے. کیونکہ یہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ، اس مبارک مہینے میں اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کی برکھا برستی ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے. کیا پتہ کہ پھر آئندہ سال ہم رہیں یا نہ رہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم نے اس رمضان کے مبارک مہینے میں جو بھی عبادتیں کی ہیں، جو بھی اعمال صالحہ کیے ہیں، جو بھی خیر کے کام کیے ہیں، اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے کیے ہیں. اللہ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہمارے نماز، صدقات، خیرات، صوم و سیام، ساری چیزوں کو اللہ ہمیں قبول فرما اور اس کا بدلہ دنیا اور آخرت میں ہمیں عطا فرما. میرے محترم بھائیو، لیکن ایک بندے مومن ان بچے ہوئے اوقات میں اس کو غنیمت سمجھے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ابھی ایک دن ہو یا 2 دن ہو، ایک دن ہو یا ابھی 2 دن ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی سعودی عرب میں بھی چاند نہیں دکھا. دنیا کے بہت کم علاقے ہیں جہاں پر چاند دکھا ہے، لیکن کہیں پر بھی چاند نہیں دکھا ہے. تو وہاں پر 30 ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں بھی 30 ہو جائیں. تو ان بچے کچھ اوقات کو غنیمت سمجھو.
यूं ना समझो कि रमजान खत्म हो गया है, हाफिज नजीर ने कुरान खत्म किया है तो रमजान खत्म हो गया है। नहीं, अभी कल का दिन बाकी है, अभी परसों का दिन बाकी है, अभी 2 दिन बाकी है। अभी इन 2 दिनों में हम अपनी मगफिरत करवा सकते हैं। हम इन 2 दिनों में अपने अमाल सालिहा कर करके अल्लाह को राजी करा सकते हैं। अल्लाह के लिए इन बचे कुचे हुए औकात को गनीमत समझो और इसमें भी खूब एकजुट होकर के अल्लाह की इबादतें करो और अपने गुनाहों की मगफिरत करवाने की कोशिश करो और अल्लाह से खूब तौबा व इस्तिग़फार करो, तौबा व इस्तिग़फार करो। इसलिए कि मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक बंदे मोमिन के लिए ये जो बचे हुए अय्याम हैं वो बहुत ही गनीमत है, बहुत ही गनीमत है। इसको गनीमत समझो और इन अय्याम में जो औकात बाकी रह गए हैं, इन औकात में अल्लाह के सामने आओ, अल्लाह के दरबार में आओ, अल्लाह के सामने हाजिर हो, रो गिड़गिड़ाओ, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी तलब करो। क्योंकि ये वो महीना है कि अगर ये महीना हमसे चला गया, हमसे रुखसत हो गया, तो फिर ये रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों का महीना हमसे रुखसत हो जाएगा। अल्लाह के लिए इन बचे कुछ औकात में रब के दरबार में आओ और रब के दरबार में आओ और अल्लाह तबारक व तआला के सामने रो करके, गिड़गिड़ा करके, सच्चे दिल के साथ अपने गुनाहों की माफी तलब करो। इसलिए कि देखो, सगीरा गुनाह जो है वो तो अल्लाह तबारक व तआला अपने रहम व करम से माफ फरमा देते हैं, लेकिन कबीरा गुनाहों के लिए तौबा शर्त है, तौबा शर्त है, रोना शर्त है, गिड़गिड़ाना शर्त है, अल्लाह के सामने आंसू बहाना शर्त है। इसलिए सगीरा गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देते हैं। अल्लाह के नबी की हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलवातुल खम्स वल जुमअतु इलल जुमअ व रमज़ान इला रमज़ान मुकफ्फिरातुन लिमा बैनहुन्न। एक नमाज से दूसरी नमाज, एक जुमा से दूसरा जुमा और एक रमजान से दूसरा रमजान दरमियान के तमाम गुनाहों के लिए कफ्फारा बन जाता है, दरमियान के तमाम गुनाहों का कफ्फारा बन जाता है। लेकिन बड़े गुनाहों के लिए तौबा करना जरूरी है। और तौबा के शराइत क्या है? तौबा के शराइत क्या है? सबसे पहली शर्त यह है कि आप जिस गुनाह की तौबा करने जा रहे हो उस गुनाह का एतराफ करो, एक्सेप्ट करो। पहले एक्सेप्ट करो कि अल्लाह मैं गुनहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मुझसे बदतर इंसान दुनिया में कोई नहीं है। अल्लाह तू गफूर है, तू रहीम है, तू माफ करने वाला है, अल्लाह तू दरगुजर करने वाला है, मेरे गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाह फला वक्त में फला मजबूरी थी, मैंने सूद से पैसा लिया था, फला मजबूरी थी, मैंने इंटरेस्ट पर पैसा उठाया था, फला मजबूरी थी, मुझसे ये गुनाह सरजद हो गया था। अल्लाह तू गफूर है, तू गफूर है, तू रहीम है, तू माफ करने वाला है। अल्लाह मैं मेरे गुनाह का इतराफ करता हूँ, तुझसे भीख मांगता हूँ, मेरे इस गुनाह को माफ फरमा, मेरे इस गुनाह को माफ फरमा। आदमी के लिए तौबा के लिए पहली शर्त यह है कि आदमी अपने गुनाह को एतराफ करे, एक्सेप्ट करे कि मैं गुनहगार हूँ। दूसरी चीज क्या है तौबा की शराइत में से? इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दूसरी चीज ये है कि जिस गुनाह पर आप तौबा कर रहे हो उस गुनाह पर नादिम हो, शर्मिंदा हो, अल्लाह के सामने एक नादिम और शर्मिंदा कि मैंने कितना बड़ा गुनाह किया है, मैंने कितना गलत काम किया है। अल्लाह ने मना किया था, अल्लाह के नबी ने मना किया था, अल्लाह और उसके रसूल ने मुझे कहा था कि ये गलत है, ये ना करें, लेकिन मुझसे ये गुनाह हो गया है। आदमी शर्मिंदा हो। और तीसरी शर्त ये है कि जिस गुनाह की वो तौबा कर रहा है उस गुनाह को दोबारा ना करने का पुख्ता इरादा करे, पुख्ता इरादा, पुख्ता वादा अल्लाह के साथ करे कि अल्लाह इंशाअल्लाह मैं ये गुनाह दोबारा नहीं करूंगा। पहले इतराफ करना है, दूसरा नादिम होकर के, शर्मिंदा होकर के रोना, गिड़गिड़ाना, अल्लाह के सामने माफी मांगना है, और तीसरा दोबारा उस गुनाह को ना करने का पुख्ता इरादा करना है। ये तौबा के 3 शर्तें हैं। हाँ, अगर हुकूकुल इबाद का मसला है, अगर हुकूकुल इबाद का मसला है, किसी का हक मारा है, किसी को सताया है, किसी को रुलाया है, किसी का माल हड़पा है, किसी से कर्ज लेकर के वापस नहीं किया है, उसको सताया है, पड़ोसी को तकलीफ दिया है, अपने दोस्त अहबाब को, भाइयों को तकलीफ दिया है, हुकूकुल इबाद का मामला है, तो अल्लाह से माफी मांगने से पहले बंदे से माफी मांगो, बंदे से माफी मांगो। क्योंकि जब तक बंदा बंदे को माफ नहीं करता उस वक्त तक अल्लाह भी उसे माफ नहीं करता। अल्लाह हमें इन बचे कुछ अय्याम को गनीमत समझने और इसमें सच्चे दिल से अपने गुनाहों की तौबा व इस्तिग़फ़ार करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमसे जाने अनजाने में जो भी गुनाह रमजान में, गैर रमजान में अल्लाह हमसे सरजद हुए हैं, तू गफूर है, तू रहीम है, तू माफ करने वाला है। अल्लाह हम गुनहगारों को माफ फरमा, अल्लाह हमारे खताओं को माफ फरमा, अल्लाह हमसे
جو کچھ غفلتیں ہوئی ہیں اللہ تو اس کو اپنے رحم و کرم سے درگزر فرما، اور اللہ ہم اپنے رحم و کرم سے ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین یا رب رحیم۔ الغرض آج میں نے جو آپ کے سامنے تلاوت پڑھی ہے، جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یا جو آج کا میرا جو موضوع سخن ہے، وہ یہ ایک سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 ہے۔ ایک مختصر سی آیت ہے لیکن بڑی جامع آیت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے آیتوں کو بار بار پڑھتے رہیں، اس پر توجہ دیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پہلے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں اللہ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو کچھ سن رہے ہیں کوشش کر کے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک آیت سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ہمیں 3 باتوں کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ ہمیں یہاں 3 باتوں کا حکم دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ وہ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور اللہ نے جو کچھ انہیں دیا ہے، جو کچھ انہیں دیا ہے وہ چھپا کر کے بھی دیتے ہیں، بتا کر کے بھی دیتے ہیں، چھپا کر کے بھی اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں اور دکھا کر کے بھی اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ یہ 3 کام کرے گا، جو بندہ یہ 3 کام کرے گا، کیا کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، پہلا کام، پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، اپنے آخری سانس تک پڑھتے رہنا ہے۔ دوسرا کام وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا ہے، پڑھنا ہے ہمیشہ، کبھی کوئی نماز ترک نہیں کرنا ہے۔ آپ بیمار ہو، آپ صحت مند ہو، آپ سفر میں ہو، حضر میں ہو، دکان پر ہو، مکان پر ہو، جیسی بھی حالت میں ہو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ 2 کام ہو گئے، ہمیشہ کرنا ہے، آخری سانس تک کرنا ہے۔ تیسرا کام جو ہمیں آخری سانس تک کرنا ہے وہ ہے اللہ نے جو بھی ہمیں عطا کیا ہے، جو بھی ہمیں اللہ نے عطا کیا، یقیناً جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہی ہے۔ بھلے ہم محنت کرتے ہیں، قد و کاوش کرتے ہیں، خون پسینہ ایک کر کے کماتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہمیں ملتا ہے۔ اللہ اگر چاہے تو ہمیں لنگڑا بنا کر کے گھر پہ بھی بٹھا سکتا ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ ہمیں دے رہا ہے تو اللہ کہتا ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں اس میں سے اللہ کی راہ میں تمہیں صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے۔ آپ کی جیسے ہی تنخواہ آ گئی اس میں سے اللہ کی راہ میں خیرات کرو، آپ کو جیسے ہی فائدہ ہو گیا اس میں ایک حصہ اللہ کی راہ میں نکالو۔ یہ تیسرا کام ہمیں کرنا ہے۔ اچھا، یہ 3 کام اگر ہم کریں گے تو کیا ملے گا؟ کیا اجر ملے گا؟ کیا ثواب ملے گا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ اسے پورا عطا کریں گے۔ آپ کی نمازوں کا پورا بدلہ دیں گے، قرآن کی تلاوت کا پورا بدلہ دیں گے، آپ جو خیرات کرتے ہو اس کا پورا بدلہ آپ کو عطا کریں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنا تو ملنا ہے، مل کر رہے گا، آپ عمل کرو گے اللہ اس کا بدلہ دیں گے۔ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِ، آگے اللہ فرماتے ہیں یہ جو بدلہ ہے، ثواب ہے، اجر ہے، نیکیاں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل بھی تمہیں عطا کریں گے، اپنا فضل بھی تمہیں عطا کریں گے۔ میرے عزیز ساتھیو، اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ کے فضل میں محدث مفسرین کرام فرماتے ہیں دنیا کی ساری نعمتیں اللہ کا فضل ہے، دنیا کی ساری نعمتیں اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نے آپ کو صحت نوازا ہے، یہ فضل ہے اللہ کا۔ اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے، یہ فضل ہے اللہ کا۔ اللہ نے آپ کو علم و ہنر عطا کیا ہے، یہ فضل ہے اللہ کا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، فضل کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے۔ ہم نماز ادا کرتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، کیا دعا پڑھتے ہیں؟ مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ بولو، اللہم افتح لی، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد سے نکلتے ہیں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک۔ مجھے تو لگتا نہیں کہ آپ لوگ پڑھتے ہیں، بہت کم ہوگا۔ ایسے نکل رہے تھے ابھی بازار، ابھی جیسے ہی تراویح ختم ہو گیا ایسے نکل رہے تھے باہر، گویا ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں پر کچھ بٹ رہا ہے۔ بہت کم دیکھا ہے کہ ہم نے دعا پڑھ کر کے نکلتے۔ یہ پڑھو دعا، یہ دعا پڑھ کر کے نکلو۔ کیا فائدہ ہے اس دعا کا؟ کیا معنی ہے اس دعا کا؟ بھلے ہم اس دعا کو بڑا لائٹ لے لیتے ہیں، ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن بڑی اہمیت ہے۔ سمجھو اس دعا کے معنی کو۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اللہم
इन्नी अस्अलुका मिन फजलिक, ऐ अल्लाह मैं नमाज से फारिग हो चुका हूँ, तेरे हुक्म के मुताबिक तेरी इबादत कर चुका हूँ, इबादत से तो फारिग हो गया हूँ। ऐ अल्लाह तेरी इबादत मुकम्मल मैं कर करके अब मस्जिद के बाहर निकल रहा हूँ, दुनिया कमाने के लिए, दुनिया जमाने के लिए, कारोबार के लिए, तिजारत के लिए, बिजनेस के लिए। ऐ अल्लाह मैं तुझसे तेरी इबादत से तो फारिग हो गया, अब तुझसे भीख मांगता हूँ कि तेरा फजल मुझे अता फरमा, तेरा फजल मुझे अता फरमा। ये है फजल। आप नमाज पढ़ करके फारिग होकर के बाहर निकलोगे, अल्लाह से जब ये भीख मांग करके निकलोगे, अल्लाह की कसम अल्लाह कभी मायूस नहीं करेगा, अल्लाह कभी मायूस नहीं करेगा। माल मांगते हो, नियत दिल में अगर आपकी नियत मालो मता की, अल्लाह माल देंगे। सेहत की है, अल्लाह सेहत देंगे। कारोबार की है, अल्लाह कारोबारों में बरकतें अता करेंगे। इल्म हुनर की है, अल्लाह इल्म हुनर अता करेंगे। ये सारी चीजें अल्लाह का फजल है, ये सारी चीजें अल्लाह का फजल है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है, जो बंदा ये तीन काम करेगा, नमाज पढ़, कुरान की तिलावत करेगा, नमाज अदा करेगा और फिर अल्लाह की राह में खर्च करता रहेगा, देता रहेगा, हर हाल में देता रहेगा। अल्लाह के नबी पर अल्लाह ताला फरमाता है, एक तो अल्लाह उसकी नेकियां लिखेंगे उसके हक में, दूसरा अपना फजल उसे अल्लाह अता करेंगे। और एक बात यहाँ बताऊं, आखिर में अल्लाह ने एक टुकड़ा बयान फरमाया, वो क्या है? इन्नहु गफूरुन शकूर। दो बातें अल्लाह ने यहाँ की है। एक तो पहली क्या है कि जो अमल आपने किया है, ये जो अमल आपने किए हैं तीन काम, अल्लाह उसके बदले तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा। गफूर, तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा। वो शकूर, और क्या करेगा? अल्लाह तुम्हारा शुक्रगुजारी करेगा। शुक्रगुजारी के बदले में अल्लाह दुनिया भर की नेमतें तुम्हें अता करेगा। अलगर्ज मेरे अजीज साथियों, आज का हमारा दर्स इसी के मुताबिक है, तो और एक 15-20 मिनट आपका लूंगा, उसके बाद हम अपने मौजू को खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। देखो यहाँ पर पहली चीज जो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई है, वो है इन्नल्लज़ीना यतलूना किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान मजीद की तिलावत करना। अल्लाह की किताब कुरान मजीद की तिलावत करना, सुभान अल्लाह। इसमें कोई शक नहीं है कि रमजान के इस मुबारक महीने में हमने अपने साथियों को देखा, अपने माँ बहनों को देखा, अपने मस्जिद के मुसल्लियों को देखा, दिन और रात, लैल और नहार, दुकान में, मकान में, सफर में, गाड़ियों में माशाअल्लाह कुरान की तिलावत कर रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे। कुछ साथियों को देखा दुकान में बैठे हुए माशाअल्लाह कुरान पढ़ रहे हैं, कुछ साथियों को देखा गाड़ियों पर बैठे हुए माशाअल्लाह कुरान पढ़ रहे हैं। मस्जिद हर नमाज के बाद कुरान खोल करके बैठे हुए हैं, हर नमाज के बाद कुरान पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह। घर में पढ़ रहे हैं, मकान में पढ़ रहे हैं, दुकान में पढ़ रहे हैं। और अल्लाह और मैं माशाअल्लाह, किसी ने 2 मरतबा खत्म किया, किसी ने 3 मरतबा खत्म किया, किसी ने माशाअल्लाह 5-10 मरतबा कुरान को खत्म किया। इसमें कोई शक है? कोई शक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से दुआ करो कि जो भी हमने पढ़ा है अल्लाह हमारे इस पढ़ने को कबूल फरमाए। लेकिन मेरे अजीज साथियों, जो ही रमजान चला जाता है, अफसोस तो ये है रमजान पे हमने कुरान की बड़ी तिलावत की है, इस पर खुशी मनाएं या फिर रमजान के बाद जो हम कुरान का जनाजा उठाते हैं उस पर गम मनाएं, समझ में नहीं आता, उस पर गम मनाएं समझ में नहीं आता। रमजान पे जो कुरान पढ़ा है हमने, उस पर खुशी मनाएं, फख्र करें, या फिर रमजान के गुजर जाने के बाद जो हम कुरान का जनाजा उठाते हैं इस पर गम मनाएं, समझ में नहीं आता, बड़ा अफसोस होता है। रमजान के बाद बहुत कम ऐसे हैं जो कुरान की तिलावत करते हैं, बहुत कम ऐसे हैं जो कुरान पढ़ते हैं। रमजान से रमजान खत्म हो जाता है, कुरान पर इतनी मोटी धूल जम जाती है, लेकिन हम कुरान को खोलते नहीं है, रमजान को ताकि जीनत बना करके रख देते हैं, नौजुबिल्लाह। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्नल्लज़ीना यतलूना किताब अल्लाह, कुरान मजीद सिर्फ रमजान में पढ़ने के लिए नहीं आया है, कुरान मजीद सिर्फ रमजान में सुनने के लिए नहीं आया है, कुरान मजीद सिर्फ रमजान में आकर के इमाम के पीछे खड़े होकर के सुनने के लिए नहीं आया है। कुरान आपको जिंदगी भर पढ़ना है, कुरान आपको जिंदगी भर सुनना है, कुरान आपको जिंदगी भर उस पर अमल करना है। ये कुरान अल्लाह कहता है, ये अल्लाह तबारक व तआला तुमसे कहता है। इसीलिए अहले इल्म कहते हैं, देखो दुनिया की मसरूफियात हर एक के साथ लगी हुई है, कारोबार हर एक के साथ लगा हुआ है, बिजनेस हर एक के साथ लगा हुआ है, दुनिया की हजार उलझने हर एक के साथ लगे हुए, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, दुखे हैं, दर्दे हैं, हजारों परेशानियां हमारी लगी हुई है। इन सारे परेशानियों में हम कुरान को भूल जाते हैं, कुरान की तिलावत को भूल जाते हैं। इसीलिए अहले इल्म कहते हैं यकीनन कुरान मजीद को तो पढ़ने के लिए कोई टाइम मुतय्यन नहीं है। अल्लाह ने कुरान मजीद में कई जगह पर बयान फरमाया है। अल्लाह कहता है यतलूना आयातिल्लाहि आना अल्लैल,
رات کی تاریکی میں اگر اٹھو تو قرآن پڑھو۔ پھر اللہ نے کہا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، رات میں پڑھو، دن میں پڑھو، صبح میں پڑھو، شام میں پڑھو، جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے قرآن پڑھو۔ لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، کیا کریں گے؟ بچوں کا ٹائم ہو رہا ہے، اسکول کو بھاگنا ہے، آٹو چالو کیے نکل گئے، ختم، لے پھر آ رہے ہیں، شام تک بھی پڑھتا نہیں کب واپس آ رہے گا۔ کتنے ایسے ہیں کاروبار میں آ کر کے بیزی ہو گئے، بیٹھ گئے دکان پر تو اتنا مصروف، کاروبار تو دور کی بات ہے، بیوی بچے بھی یاد نہیں آتے ہمارے، بیوی بچے بھی یاد نہیں آتے ہمارے، یہ ہماری حالت ہے۔ تو قرآن کے لیے کب ٹائم نکالیں گے؟ اسی لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے لیے بھی ایک وقت متعین کرو، ایک وقت متعین کرو، تبھی جا کر کے آپ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں۔ جیسا ہم کھانے کے لیے وقت متعین کرتے ہیں کہ یہ وقت کھانے کا ہے، یہ وقت چائے پینے کا ہے، یہ وقت واکنگ جانے کا ہے، یہ وقت سونے کا ہے، ہوتا ہے نا ایسا؟ ہم نے ہر کام کے لیے وقت بنا رکھا ہے، ہر کام کے لیے وقت بنا رکھا ہے۔ دوست کہتے ہیں کہ بھئی اگر شام کو چائے نہ پیو تو دماغ کام نہیں کرتا، بند ہو جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ شام کو چائے نہیں ملی نہیں پھر میں پاگل ہو جاتا ہوں، ایسی حالت ہماری ہے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ اگر میں قرآن نہ پڑھوں تو پاگل ہو جاتا ہوں، قرآن نہ پڑھوں تو میرا دماغ بند ہو جاتا ہے، قرآن نہ پڑھوں تو میرا کاروبار نہیں چلتا؟ کبھی آپ نے سنا؟ کیونکہ قرآن برکتوں کی کتاب ہے، قرآن عمل کرنے کی کتاب ہے۔ آپ جتنا پڑھو گے اتنی برکتیں آپ کی زندگی میں آئیں گے، آپ جتنا پڑھو گے اتنے کاروبار میں آپ کو ترقی ہوگی۔ جو قرآن ہمارے لیے شفا بن کر کے آیا تھا، عمل کر کے جنت حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، آج ہم نے اس قرآن کو طاق زینت بنا لیا۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھنے کا ایک وقت بناؤ، جیسے سونے کا وقت ہے، کھانے کا وقت ہے، پینے کا وقت ہے، واکنگ کا وقت ہے، چائے کا وقت ہے، ڈیوٹی دکان کھولنے کا وقت ہے، دکان بند کرنے کا وقت ہے۔ کیا آپ نے اپنی زندگی میں قرآن کو وقت دیا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، میں اپنی ماؤں بہنوں سے پوچھنا چاہوں گا۔ رمضان میں تو آپ نے قرآن بہت پڑھا ہے ماشاءاللہ، لیکن غیر رمضان میں کیا آپ نے آپ کی زندگی میں قرآن کے لیے وقت ہے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھو کہ ہاں ہم نے قرآن کو وقت دیا ہے۔ اگر دیا ہے تو اللہ کی قسم آپ مومن ہیں، اگر نہیں دیا ہے تو کل قیامت کے دن آپ مجرم قرار دیے جائیں گے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو مسلمان۔ قرآن صرف رمضان کے لیے نہیں آیا، رمضان کے بعد بھی یہ قرآن ہمیں پڑھنا ہے، پڑھنا ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے ایک وقت متعین کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ وقت بناؤ، سوچو کہ بھئی جیسے ہی دکان کھولوں گا صاف صفائی ہو جائے گی، پہلا کام میں قرآن پڑھوں گا، ہوتا ہے نا؟ جیسے ہی میں آٹو میں بیٹھوں گا پہلا کام میں قرآن پڑھوں گا، بعد میں آٹو کو اسٹارٹ کروں گا۔ جیسے میں اپنے کام اسکول میں جاؤں گا پہلا کام ایک پیج قرآن پڑھوں گا، پہلا کام اسکول میں جانے کے بعد ایک پیج قرآن پڑھوں گا، کالج میں جانے کے بعد ایک پیج قرآن پڑھوں گا، یا پھر میں رات میں سونے سے پہلے ایک پیج قرآن پڑھ کر کے سوؤں گا۔ ایک عادت بنا لو، عادت بنا لو۔ کھانے کی عادت ہے، پینے کی عادت ہے، چائے کی عادت ہے، واکنگ کی عادت ہے، لیکن قرآن کی عادت کیوں نہیں ہے آپ کو؟ قرآن کی عادت کیوں نہیں ہے؟ الغرض قرآن بہت سا جس کی فضیلتیں بہت ہیں، بتانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہاں ایک بات یہاں پر بتانا چاہوں گا، صبح قرآن مجید کی تلاوت کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کا سب سے بہترین وقت اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وہ قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ فجر کی نماز سے لے کر کے اشراق تک کا جو وقت ہے نا، 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ جو وقت ہوتا ہے، یہ جو وقت ہے یہ ذکر و اذکار کا وقت ہے، یہ تسبیحات کا وقت ہے، یہ قرآن کی تلاوت کا سب سے بہترین وقت ہے۔ اس وقت آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کا جسم، آپ کی باڈی سب کچھ فریش رہتی ہے، فریش رہتی ہے۔ آپ فجر کی عادی بھی بن جاؤ گے، فجر کی عادت آپ کو پڑ جائے گی، جو سارے برکتوں والی نماز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو قرآن مجید پڑھنے کا وقت بھی مل جائے گا۔ وہ قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اس وقت میں نہ تو بیوی کی کرکری رہتی ہے، نہ تو بچوں کا ٹینشن رہتا ہے، نہ تو کاروبار کی فکر رہتی ہے، نہ تو کمانا نہ تو جمانا، کوئی فکر نہیں رہتی ہے ایسے وقت میں۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے سب سے بہترین وقت فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کے اشراق تک کا وقت ہے۔ اللہ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے دوسرا عمل اس آیت میں جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ میرے محترم بھائیو، آپ سب قرآن پڑھتے ہیں،
اتنا تو سمجھتے ہیں ماشاءاللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کا تذکرہ بے شمار مرتبہ لایا، بے شمار مرتبہ لایا۔ اس سے سمجھو کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، کتنی اہمیت ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی سارے احکام اللہ نے زمین پر اتارے، زمین پر اتارے۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ نے نبی کو آسمان میں بلا کر کے عطا فرمایا۔ اس سے بڑھ کر کے کیا افضل عمل ہونا ہے؟ نماز کب فرض ہوئی؟ نماز کب فرض ہوئی؟ شب معراج میں فرض ہوئی نا۔ اللہ کے نبی کو کہاں بلایا اللہ نے؟ آسمانوں میں بلایا۔ تو اس کی اہمیت کو اتنا ہی سمجھو، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، دنیا کے سارے احکام، سارے فرامین اللہ نے زمین پر نبی پر اتارے ہیں، لیکن نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو اپنے پاس بلا کر کے عطا کیا ہے، تب تو اس کی اہمیت کو سمجھو۔ اور ایک بات یہاں بتانا چاہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً 82 یا 83 مرتبہ نماز کا حکم دیا، نماز کا حکم دیا کہ نماز قائم کرو، یا پھر 82-83 مرتبہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا اللہ نے حکم دیا ہے، یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، واللہ عالم۔ لیکن میرے عزیز ساتھیو، یہاں ایک بات توجہ دینے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں جتنی مرتبہ بھی نماز کا حکم دیا ہے، وہاں پر کہیں پر بھی اللہ نے نماز پڑھو نہیں کہا۔ حفاظ میرے سامنے ہیں، علماء میرے سامنے ہیں، آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں بعد میں، کہیں پر بھی اقرأوا الصلاۃ کا لفظ نہیں کہا ہے اللہ نے۔ جہاں بھی اللہ نے نماز کا لفظ لایا ہے، اقیموا الصلاۃ، تقیموا الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرنا چاہیے، قائم کا لفظ لایا، پڑھنے کا لفظ نہیں لایا اللہ، قائم کرنے کا لفظ لایا۔ اس لیے کہ قائم کرنے میں اور پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ قائم کرنا ہے بلا ناغہ قائم کرنا ہے، کوئی چھوٹ نہیں ہے، کوئی مہلت نہیں ہے، کوئی چھٹی نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے، ادا کرنا ہی ہے۔ آپ کاروبار میں ہیں، پڑھنا ہے، آپ بزنس کر رہے ہیں، نماز پہلے پڑھنا ہے، آپ بیمار ہیں، نماز پڑھنا ہے، سفر میں ہیں، نماز پڑھنا ہے، آپ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، کوئی اتنے لاچار ہیں کہ اٹھ کر کے پانی بھی نہیں پی سکتے، لیکن بستر پر پڑے ہوئے ہوتے ہوئے بھی آپ کو لیٹ کر کے نماز پڑھنا ہے، اتنی اہم چیز ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو، قائم کرو، قائم کرو، قائم کرو، پڑھنا نہیں ہے، قائم کرنا ہے۔ اور ایک بات یہاں بتانا چاہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی اعمال، عبادتیں ہم پر فرض کیے ہیں، ان میں سب سے پسندیدہ عمل اللہ کو وہ کون سا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ اور عبادت میں سب سے پسندیدہ عمل اللہ کو کون سا ہے؟ کون سا ہے جی؟ زور سے بولو۔ نماز ہے، ماشاءاللہ۔ اور اس پر بھی اللہ کے پیارے نبی سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل کون سا عمل ہے؟ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ کیا فرمایا اللہ نے؟ بولو، الصلاۃ علی وقتہا، کیا کرنا ہے؟ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے، اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ اور میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، کئی لوگوں نے مجھے اس بارے میں کہا کہ مولانا کیا بتائیں، کریکٹ نماز کے ٹیمپو گراک آتا، کریکٹ نماز کے ٹیمپو گراک آتا، میں یوں نکلنا بولتے رہتا ہوں، گراک ٹھہرے رہتا۔ اب گراک کو دیکھوں گا، نماز کو جاؤں، سب بہت ان کی شکایت ہے۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے آپ کے لیے، اللہ کی آزمائش ہے آپ کے لیے۔ آپ کے لیے عمل کیا ہے؟ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے، بھلے دنیا چھوٹ رہی ہے، بھلے دنیا بھر کا نقصان ہو رہا ہے، اللہ دینے والا ہے، وہ دے گا، ضرور دے گا۔ تم اللہ کے خاطر چھوڑ کر کے آؤ، اللہ کی قسم اللہ دے گا آپ کو انشاءاللہ۔ اللہ کے خاطر چھوڑ کر کے دیکھو، اللہ کے خاطر قربانی دے کر کے دیکھو، اللہ کے خاطر گراک کو چھوڑ کر کے دیکھو، پھر دیکھو اللہ کیسے دیتا ہے۔ ہم نے اللہ کو لائٹ لے لیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو پر بھروسہ کیا ہے، اپنی تجارت پر بھروسہ کیا ہے، اپنے ٹیلنٹ پر بھروسہ کیا ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے ہمیں۔ اللہ دے گا، یہ اللہ کی آزمائش ہے، یہ امتحان ہے۔ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ضروری ہے۔ اور میری ماں بہنیں ماشاءاللہ، مرد حضرات تو الحمدللہ دیکھتے ہیں کہ وہ مسجد کو آ جاتے ہیں ماشاءاللہ، نماز کا وقت ہو گیا، دکان چھوڑ دیے، بازار چھوڑے، سیدھے آ جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن مائیں بہنیں آپ دیکھو، ان پر یقیناً جماعت تو فرض نہیں ہے، اب اس کا وہ اتنا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اتنا مہلت مل جاتی، اتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، ظہر کی نماز عصر کے ساتھ ملا کر کے پڑھ رہے ہیں، مغرب کے ساتھ نماز عشاء کے ساتھ نماز ملا کر کے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وقت نہیں ہے۔
बच्चों के साथ बिजी हैं, कारोबार या फिर मकाने दुकाने में फिर बिजी हैं, सीरियल्स लगे हुए हैं उसमें बिजी हैं, बाजू खाला आके बैठी, मामी आके बैठी, बाजू वाली आको बैठी, इधर वाली आको बैठी, लग गए उसके साथ। औरतों को बातें मिल गए तो खत्म, दुनिया भूल जाते हैं। अब नमाज थोड़ी ना याद रहती है उनको। बातें मिल गए, कई मर्तबा देखा गया है, बातें करते करते बच्चे को फ्रिज में रख दिया, बातें करते करते बच्चे को वॉशिंग मशीन में डाल दिया। डाल रहे नहीं डाल रहे? अब ऐसी हालत है हमारी, तो वक्त इनको कहां से मिलेगा नमाज पढ़ने के लिए? तो अल्लाह, ये नहीं है होना आपको नमाज, आप भले आप पर जमात फर्ज नहीं है, लेकिन आप पर नमाज फर्ज है। जैसे मर्दों पर नमाज उसके वक्त पर अदा करना है, वैसे औरतों के लिए भी उसके वक्त पर नमाज को अदा करना है। आप पर भले जमात के साथ नहीं, जरूरी आपको मस्जिद में 5 वक्त आने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका घर, आपकी मस्जिद आपके लिए मस्जिद है, और उसी वक्त पर आपको नमाज अदा करना है। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम भाइयों, जरा लेकिन आज हम देखते हैं, बड़ा अफसोस हम मुसलमानों को होता है। माशाअल्लाह अभी हमने देखा, आज तो अल्लाह का शुक्र ऐसा है, लोग धक्का मुक्की नहीं कर रहे थे। 27वीं ताखरात को मस्जिद में तिल रखने की भी जगह नहीं थी। शेख बारहा ऐलान कर रहे थे, माशाअल्लाह कि औरतें अपना एडजस्ट करें, औरतें एडजस्ट करें, भाई मेरे मर्द हजरात एडजस्ट करें, बारहा ऐलान कर रहे थे माशाअल्लाह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कब ताखरातों में चल रहा है, ताखरातों में चल रहा है, नमाजों में चल रहा है। अब देखो आज की ताक जूं ही खत्म हो जाए, आज की रात जूं ही खत्म हो गई, कल से ये रमजान के मुसल्ली गायब हो जाते, रमजान के मुसल्ली गायब हो जाते, फिर मिलते नहीं तुम्हारे, इनको ढूंढ करके लाना पड़ता है। मैसेजेस शुरू हो जाते लोगों के, भाई रमजान के मुसल्ली गुम गए, कोई लेकर के आओ, रमजान के मुसल्ली खो गए, कोई ढूंढ करके लाओ, लोग मैसेज भेजना शुरू कर देते। ये रमजान के मुसल्ली है जो आपको सिर्फ रमजान, वो बोलते नहीं पानी का मेंढक निकल करके आता, बारिश आता है तो मेंढका निकल के आते हैं। ये रमजान के मेंढका हैं जो आपको मिलते हैं, रमजान के बाद ये मेंढका पूरे भाग जाते, कौन में नहीं मिलते, फिर पहली सफ बाकी रहती, दूसरी सफ बड़ी मुश्किल से बढ़ते रहते, मौल साहब रोजाना ऐलान करते रहते। तो नमाज क्या सिर्फ रमजान के लिए थी? रमजान के लिए नमाज थी? आप बताएं, क्या सिर्फ ताखरातों के लिए नमाज है? इसके बाद आप पर नमाज फर्ज नहीं है? नमाज आप पर फर्ज नहीं है? अरे नमाज तो कोई माफ होने वाली चीज ही नहीं है, हर हाल में आपको नमाज पढ़ना। और मेरे अजीज साथ एक बात यहां पर बताना भी चाहूंगा, नमाज, कई नमाजें हमसे छूट जाती हैं, कई नमाजें। आप खुद अपनी जिंदगी का जायजा लो, आपने अपनी जिंदगियों में कितनी नमाजें छोड़ी है? छोड़ी नहीं छोड़ी है? छोड़ी क्या नहीं छोड़ी? बोलो। छोड़े अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के घर में बैठे, झूठ बोलने की जरूरत नहीं, माफी मांगो अल्लाह से। छोड़ा है आपने, शर्म आनी चाहिए। वो बोलते ना इंग्लिश में शेम एंड यू बोल करके, वैसा असर है। कई नमाजें हमने छोड़ी, और अल्लाह की कसम जरा पछतावा भी नहीं है, अफसोस भी नहीं है, नमाज मेरी छूट गई है। बताओ किसी को पछतावा है, अफसोस है? रात को नींद कैसे आती थी आपको कि नमाज छूट गई है? रात में नींद कैसे आती कि मेरी आज जोहर छूटी है, असर छूटी है, मगरिब या इशा छूटी है? नींद के खाना कैसे खाया जाता? अफसोस भी नहीं है। नमाजों पर नमाजें छोड़ रहे हैं, नमाजों पर नमाजें छोड़ रहे हैं। मस्जिद के सामने से गाड़ी ऐसे लेकर के जाते हैं कि हवा निकल गई है। क्यों? अगर मौल साहब देख लिए तो बाद में पूछ लेते, मौल साहब देख लिए तो बाद में पकड़ लेते, मौल साहब क्या जी मस्जिद के सामने से क्या नमाज नहीं पढ़े ना? ऐसा भगाते गाड़ी, ऐसा चकमा देते कि मौल साहब नहीं देखे तो अल्लाह तो देख रहा ना, अल्लाह तो पूछेगा ना, पकड़ेगा ना, वो तो उसकी नजरों से तो नहीं बचोगे आप लोग, कितना भागाओगे गाड़ी को? अरे अल्लाह के बंदो, अफसोस भी नहीं है हम पर, अफसोस भी नहीं है। बड़ा अफसोस होता है हमारे जहां पर। देखो एक सहाबी थे, सहाबा नमाज से कैसी फिक्र थी बताए आपको, नमाज से कितनी फिक्र थी उनको, कितनी बड़ी फिक्र थी। एक छोटी मिसाल देता हूं, एक मिसाल, एक वाकया, जंगे खंदक का वाकया है, जंगे खंदक का वाकया है। तीरों की बौछार हो रही है, तीर बरस रहे हैं, सामने दुश्मन है, सामने खंदक खुदा हुआ है, दुश्मन उधर से तीर बरसा रहा है, सहाबा इधर से तीर मार रहे हैं। जंग का मैदान है, कौन सा मैदान है? आईपीएल का मैदान नहीं है, आईपीएल का नहीं, जंग का मैदान है, जिहाद चल रहा है, तलवारें बरसाई जा रही हैं, तीरों की बरसात हो रही है। ऐसे सिचुएशन में, ऐसी हालत में सहाबा मारे जा रहे हैं, दुश्मन मारे जा रहे हैं, कत्ल किए जा रहे हैं। सोचो जरा, मंजर को सामने लाओ, मंजर को सामने लाओ। खंदक बड़ा सा खोदा हुआ है, उधर से तीर आ रहे हैं, इधर से तीर बरसाए जा रहे हैं, सहाबा पर तीरें लग रही हैं, जख्मी हो रहे हैं, सहाबा गिर रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखा कि आसमान की तरफ देखा कि सूरज गुरूब होने को आ गया। क्या हुआ? सूरज गुरूब होने को आ गया है। असर की नमाज उन्होंने नहीं पढ़ी,
असर की नमाज उन्होंने नहीं अदा की है। थोड़ी देर के बाद उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलमला गए। बोलते ना तलमला जाना, कुछ गुम हो गया, कुछ छूट गया, कुछ बर्बाद हो गया, तलमला गए। सीधे दौड़ते हुए अल्लाह के नबी के पास आए, अल्लाह के पास नबी के पास आए। आकर के पहला लफ्ज जो उमर बिन खत्ताब के जबान से निकला क्या था? कहा हलक तू या रसूल अल्लाह। क्या कहा? हलक तू या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मैं हलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया। उमर बिन खत्ताब रोते हुए तलमलाते हुए अल्लाह के नबी के पास आते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी मैं हलाक हो गया, कितना पछतावा है, कैसा अफसोस है, कैसा गम है। और क्या कर रहे थे मेरे अजीज साथियों? आईपीएल का मैच देख रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, क्या बैठ करके कारोबार बिजनेस कर रहे थे, क्या कर रहे थे? अरे जिहाद का मैदान है, जंग लड़ रहे हैं। और आप जानते हैं उलमा ने बयान किया है जिहाद से बढ़कर के कोई अमल अफजल है क्या जी? नहीं। ऐसी सिचुएशन के बावजूद भी नमाज छूट गई है, छूटी भी नहीं, देर हो गई है। अल्लाह के नबी के पास दौड़ते हुए आते हैं और पहला लफ्ज क्या बोलते हैं? एक नमाज छूटने पर कहते हैं हलक तू या रसूल अल्लाह, प्यारे हबीब मैं हलाक हो गया, मैं तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, मेरी दुनिया लुट गई। अल्लाह के नबी ने पूछा उमर बात क्या है, बताओ क्यों परेशान होते हो? कहा अल्लाह के नबी देखो इस जिहाद में हम लोग, मेरी नमाज का वक्त निकल गया, सूरज गुरूब हो गया, सूरज गुरूब होने को आ चुका है, मुझसे असर की नमाज छूट गई, मुझसे असर की नमाज छूटी। कितना पछतावा है, कितना हम गम है, कितना अफसोस है। और अभी आपने कहा जिंदगी में 50 नमाजें आपने छोड़ी है, लेकिन कोई अफसोस नहीं, कोई पछतावा नहीं, कोई गम नहीं, कोई हम नहीं, कोई दिल को कभी रंज नहीं होता है, रंज नहीं होता। कैसे हम मुसलमान हैं? हमारा दिल हमें ललकारता नहीं है, हमारी गीरत हमें ललकारती नहीं है। यहाँ उमर बिन खत्ताब का एक नमाज छूटी हुई है तो वो आकर के अल्लाह के नबी से कह रहे हैं हलक तो या रसूल अल्लाह, प्यारे हबीब मैं हलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे भाड़ में गई दुनिया, कारोबार, तिजारत, आपका बिजनेस, आपका लेना, आपका देना, नमाज के सामने कुछ नहीं है, नमाज के सामने कुछ नहीं है। अगर आप इसको फोकस दोगे, नमाज को इतना कमतर समझोगे, फिर आप दुनिया में कभी कामयाब नहीं होगे। दिल में गम नहीं, अफसोस नहीं, आपको कोई पछतावा नहीं। प्यारे हबीब ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह गारत करे, अल्लाह इन दुश्मनों के घरों को आग से भर दे। उमर मेरी भी नमाज आज छूट गई, मेरी भी नमाज आज छूट गई, मुझसे भी ताखिर हो गई। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 नमाजें ताखिर हो गई थी, पूरी जिंदगी में 2 नमाजें ताखिर हुई, एक फजर की नमाज और ये जंग खंदक का दूसरा वाकया जो असर की नमाज ताखिर हो गई थी। अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह इन जालिमों के घरों को आग से भर दे, इनकी वजह से आज हमारी नमाज में ताखिर हो गई है। फिर ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, होता है ना भाई छूट गई छोड़ो, फिर क्या पढ़ना, उसे टाइम निकल गया ना, नहीं। उस तलवारों की बरसात में, जंग के मैदान में अबू बकर, उमर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों ने नमाज अदा किया, दोनों ने नमाज पहले असर अदा किया, फिर मगरिब अदा किया। सुभान अल्लाह। लेकिन हमारे ऊपर बड़ा अफसोस होता है कि हमारी नमाज पर नमाजें छूटती हैं, लेकिन कोई गम नहीं, कोई अफसोस नहीं, कोई पछतावा नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं कि मेरी नमाज चली गई। नमाज छोड़ करके हम सो जाते हैं, कितने जी फजर छोड़ करके सो रहे हैं, असर छोड़ करके सो रहे हैं, कारोबार होने की वजह से जोहर छोड़ दे रहे हैं, मगरिब ईशा का तो पता ही नहीं है हमारा, पता ही नहीं है हमारा, नाउजुबिल्लाह। सोचो, जर्रा अफसोस नहीं, जर्रा गम नहीं, कोई पछतावा नहीं, कोई हमारे पे जिंदगी में उलझन नहीं है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला हम जैसे लोगों को इन ताल्लुक से कहता है, हम जैसे लोगों के ताल्लुक से कहता है लहुम खुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा व लहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल। क्या कहता है अल्लाह? क्या कहते हैं अल्लाह? ये दिल रखते हुए भी बहरे हैं, ये दिल रखते हुए भी एहसास नहीं रखते, ये आंख रखते हुए भी अंधे हैं, ये कान रखते हुए भी बहरे हैं। अरे जानवर है, जानवर ये किसको बोल रहे हैं अल्लाह? नमाज शौ बोलते हो कि मैंने कई नमाजें छोड़ दी। अल्लाह कहता है उलाइका कल अनाम, ये जानवर है, जानवर जिनके नमाज पर छूटने पर भी अफसोस नहीं है। और इतना ही नहीं, अल्लाह ने कहा जानवर नहीं जी, जानवर से भी बदतर है। उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल, सिर्फ जानवर नहीं है, जानवरों से बदतर है, वलियाज़ु बिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नमाजों की अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे दिन की शुरुआत तहज्जुद से फरमाए,
फजर की नमाज से हमारे दिन की सुबह करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें फर्ज के साथ साथ सुनन और नवाफिल भी अदा करने की तौफीक अता फरमाए। ये दो बातें थी। तीसरी बात, एक 5 मिनट इंशाअल्लाह खत्म कर देते हैं। तीसरी बात अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व अनफक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया। अल्लाह ने जो भी दिया है, जो भी आपको अता किया है, जो भी मिलता है ये अल्लाह का अतिया, जो भी आपको अल्लाह दे रहा है ये अल्लाह का दिया, ये अल्लाह का दिया हुआ है। अल्लाह कहता है जो मैंने तुम्हें अता किया है उसमें से अल्लाह की राह में खैरात करो, छुपा करके भी दो, बता करके भी दो, छुपा करके भी दो, बता करके भी दो। अल्लाह सूरह ज़ारियात में फरमाता है वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम। अल्लाह क्या कह रहा है, तुम्हारे मालों में भले तुम मेहनत करके कमाते हो, खून पसीना एक करके कमाते हो, कारोबार दिन रात एक करके पैसा कमाते हो, लेकिन अल्लाह कहता है तुम्हारी कमाई हुई कमाई में, तुम्हारे माल में, मता में, पैसों में गरीबों का हक है, मिस्किनों का हक है। महीने की तनख्वाह आ गई, आप मोबाइल का ईएमआई निकालते हो, घर का ईएमआई निकालते हो, गाड़ी का ईएमआई निकालते हो, सारे चीजें निकालते हो। कभी आपने गरीब का ईएमआई निकाला? कभी आपने मिस्कीन का ईएमआई निकाला? कभी आपने बोला कि भाई आज तनख्वाह आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से एक हिस्सा गरीब का है? कभी बोले? कभी बोले कि जी बोलो कभी गरीब का हक निकाल? लेकिन अल्लाह क्या बोल रहा है, तुम्हारी तनख्वाह में गरीब का हक है, मिस्कीन का हक है, हर तनख्वाह में से निकालना पड़ेगा, हर चीज में से आपको गरीब के लिए सोचना पड़ेगा। वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, हर अल्लाह की राह में खैरात करना है। गरीब के बारे में सोचो, अरे कितने ऐसे भाई हैं जी, कितने ऐसे भाई हैं कर्जों में डूबे हुए हैं, लेकिन दूसरा भाई माशाल्लाह करोड़पति है, भाई भाई की मदद नहीं करता। बहन बेचारी कर्जों में डूबी हुई है, बहन भी कर्जों में डूबा हुआ है, बहन परेशान है, ईद के कपड़े तक नहीं लिया है। क्या आपने कभी किसी बहन का हाल पूछा, किसी भाई का हाल पूछा? जाकर के बहन भाई से पूछा कि भाई ईद के कपड़े लिए क्या, ईद की खरीदारी हुई क्या? अल्लाह ने आपको दिया है तो ये नहीं कि आप उसको दो, अगर अल्लाह चाहता तो उसकी जगह पर आपको भी रख सकता था अल्लाह, लेकिन नहीं, अल्लाह ने आपको खुशहाल रखा है। खुशहाल इसलिए रखा है कि आप उस गरीब की मदद करें, गरीब भाइयों की मदद करें, गरीब बहनों की मदद करें। अरे जो तुम्हारे खानदान में आपके रिश्तेदार हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, बेवा हैं, बेकस हैं, बेबस हैं, इनका हक है आपके मालों में, आप उसे देना होगा, वरना कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में मुजरिम करार दिए जाओगे, मुजरिम करार दिए जाओगे। दो सहाबी का वाकया है, दो भाइयों का वाकया है। एक भाई आकर के अल्लाह के नबी के सामने शिकायत करता है दूसरे भाई की। एक भाई दूसरे भाई की शिकायत कर रहा है अल्लाह के नबी के सामने। क्या कहता है, अल्लाह के नबी जरा आप मेरे भाई को नसीहत कीजिए, आप मेरे भाई को नसीहत कीजिए। क्या नसीहत करना है? ये बस सिर्फ आपके पास बैठ करके इल्म हासिल करता है, ये बस आपके पास बैठ करके इल्म हासिल करता है। सुबह उठे तो कुरान हदीस, शाम उठे तो कुरान हदीस, सुबह से शाम तक आपके पास ही पड़ा रहता है। ना ये कमाता है, ना ये धमाता है, ना ये घर के लिए कुछ ला करके देता है, बस मैं अकेला कमाता हूँ, बस ये बैठ करके खाता है अल्लाह के लिए। आप इसे भी नसीहत कीजिए कि ये भी कमाए, ये भी जमाए, ये भी घर के बारे में सोचे, ये बस खाली इल्म हासिल करता रहता है। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? अल्लाह के नबी ने फरमाया हो सकता है कि अल्लाह इसके इल्म हासिल करने की बरकत से तुझे अता कर रहा है, यहाँ उसके इल्म हासिल करने की बरकत से तुझे अता कर रहा है। तो आप इसके हदीस के हवाले से मैं ये बात कहना चाहूंगा, आपके खानदान में, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्त अहबाब में, आपके गली मोहल्ले में कई ऐसे गरीब हैं, कई ऐसे लाचार हैं, कई ऐसे आपके भाई बहन बड़े गरीब हैं, लेकिन वो आपके सामने आकर के मांगते नहीं है, बेचारे शर्म के मारे मांगते नहीं है, कराहत के मारे मांगते नहीं है कि क्या समझेगा मेरा भाई। तो आपका हक बनता है कि आप उसके पास जाएं, जा करके उसके हाल चाल पूछें और बंद मुट्ठी उसे दे करके आए, पता भी ना चले कि क्या दिया है, कैसा दिया है। इसलिए कि हो सकता है कि अल्लाह उसको देने की वजह से तुम्हें अता कर रहा है, उसकी वजह से अल्लाह तुम्हें अता कर रहा है कि तुम तक उसके माल को पहुंचाए, ये उसके माल को तुम्हारे जरिए उस तक पहुंचाए। तो अलगर्द मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो कुछ दिया है, वमा अनफक़्तुम मिन शैइन फहुवा युखलिफुहु व हुवा खैरुर राज़िकीन, अल्लाह की राह में खर्च करते रहो, अल्लाह की राह में खर्च करते रहो। जब भी मस्जिद से ऐलान आए, जब भी ऐलान आए, जब भी मस्जिद में साहब आपके कानों में आवाज लगाए कि अल्लाह के लिए देना है,
اللہ کے گھر کے لیے دینا ہے تو وہاں پر پیچھے نہیں ہٹنا ہے، وہاں پر پیچھے نہیں ہٹنا ہے، فوراً آگے بڑھ کر کے اپنی جان کی بازی لگا کر کے جو بھی ہو اللہ کے راہ میں دیتے جاؤ دیتے جاؤ دیتے جاؤ۔ اللہ کے نبی نے جنگ خیبر کے وقت صحابہ میں اعلان کیا تھا کہ بھئی جس کے پاس جو بھی ہے وہ لا کر کے دو، جس کے پاس جو بھی ہے وہ لا کر کے دو۔ جنگ تبوک میں یا جنگ خیبر کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو اس وقت میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عثمان بن عفان، اور ایک بات یہاں بتاؤں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنی مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے، جنت کی بشارت دی ہے، اس میں سے اکثر مرتبہ ان کے مال کے صحیح وقت پر صحیح جگہ پر لگانے کی وجہ سے دی، مال کی وجہ سے، مال سے انہوں نے اپنی دولت سے انہوں نے اپنی جنت خریدا ہے۔ اگر ایک مثال میں بولا جائے، ایک جملے میں کہا جائے تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دولت سے اپنے پیسوں سے اپنی جنت خریدا ہے۔ سبحان اللہ۔ مثالیں دوں، بہت ہے مثالیں۔ جب اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، کنواں کا واقعہ ہے، یہودی کے قبضے میں تھا، مسلمانوں سے پانی پینے کے لیے نہیں دے رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ہے کوئی مسلمان جو اس کنویں کو آزاد کرے میں اسے جنت عطا کروں، اس کنویں کو خرید کر کے دے میں جنت عطا کروں۔ کیا کہا اس وقت عثمان نے؟ اللہ کے نبی میں ہوں۔ محدثین کہتے ہیں اس وقت میں بڑی بڑی رقم دے کر کے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو آزاد کرایا اور اللہ کے نبی کے حوالے کیا، نبی نے انہیں جنت کی بشارت دی، خریدا جنت کو۔ جنگ خیبر کا واقعہ، اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ جی لاؤ جو کچھ تمہارے پاس ہے لے کر کے آؤ، جنگ کے لیے نکلنا ہے، سامان نہیں ہے، سفر بڑا طویل ہے، سفر بڑا طویل ہے، سامان نہیں ہے، اساس نہیں ہے، جنگ لڑنے کے لیے اشیاء نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، اوزار نہیں ہے، جاؤ لا کر کے دو، اسلحہ خریدنا ہے۔ ہر صحابی لا کر کے دینے لگے، جس کے پاس جو بھی تھا لا کر کے دیے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کانوں میں آواز پڑی، اللہ کے نبی نے کہا جو بھی دے گا اسے جنت ملے۔ کانوں میں آواز پڑی تو اسی وقت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کامیاب قافلہ تجارت سے لوٹ کر اسی وقت میں لوٹا تھا۔ پورا قافلہ، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، تجارتی ساز و سامان ہیں، سب لا کر کے اللہ کے نبی کے حوالے کیا۔ اللہ کے نبی یہ جو بھی ہے سب آپ کا ہے، یہ جو بھی ہے وہ سب آپ کا ہے۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ کیا کہا اللہ کے نبی؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کے بعد سے تم جو بھی عمل کر لو، تمہارا عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، تمہاری جنت پکی ہے، تمہاری جنت پکی ہے۔ اچھا کتنی مرتبہ تمہاری جنت خریدنے کا تمہیں موقع مل رہا ہے، کتنی مرتبہ جنت خریدنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ او ابتغی بہ وجہ اللہ بنا اللہ بیتا فی الجنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا، اللہ کے گھر کی تعمیر کیا۔ کتنے مرتبہ آپ کے سامنے یہ اعلان آیا، کتنے مرتبہ آپ کے سامنے یہ اعلان آیا کہ مسجد کی تعمیر کے لیے پیسہ چاہیے۔ آپ کے گاؤں میں کئی مسجدیں بن رہی ہیں، کئی مسجدیں بن رہی ہیں، عرب محلے میں مسجد بن رہی ہے، یلبیس نگر میں مسجد بن رہی ہے، اسٹیشن میں مسجد بن رہی ہے، آپ کے مچھی بازار میں مسجد بن رہی ہے، کتنے جگہ مسجد بن رہی ہے۔ اور نبی کا فرمان کیا ہے؟ جو مسجد بنائے گا میں اسے بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ اس کا کل جنت میں گھر بنائے گا۔ جنت خریدنے کا موقع مل رہا ہے آپ کو۔ اس مسجد میں کتنے مرتبہ آپ کو اعلان کیا گیا؟ ہر مرتبہ سنی انسنی کر دیتے ہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ بتاؤ کتنے مرتبہ اپنے جیب سے پیسہ نکالا، جنت خریدنے کے لیے نکالا ہے۔ یہ جنت کا سودا ہے میرے بھائیوں، جنت کا سودا ہے تمہارے سامنے۔ لیکن کبھی شوق نہیں ہوا؟ گھر پر گھر خرید رہے ہو، پلاٹ پر پلاٹ خرید رہے ہو، زمین پر زمین خرید رہے ہو، گاڑی پر گاڑی خرید رہے ہو، اور یہ تو کیا شادی پر شادی بھی کر رہے ہو، لیکن گھر بنانے کا، لیکن اپنا جنت میں گھر بنانے کا شوق نہیں ہے آپ کو؟ گھر بنانے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کمفحص قطات او اصغر۔ سبحان اللہ، قربان جاؤ پیارے نبی کی ذات گرامی پر۔ پیارے نبی نے صرف مالداروں کے لیے نہیں کہا، غریب سے غریب کے لیے بھی جنت خریدنے کا موقع عطا فرمایا۔ غریب سے غریب اپنی جنت خرید سکتا ہے اپنے مال کے ذریعے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ کمفحص قطات او اصغر۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی آدمی پرندے کے گھونسلے کے برابر، پرندے کے گھونسلے کے برابر اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے، او اصغر، سبحان اللہ، او اصغر کیا مانے صغیر کے، یا اس سے بھی چھوٹا گھر بناتا ہے، کیا مانے ہوئے؟ اس سے بھی چھوٹا گھر کے، ظاہری سی بات ہے پرندے کے برابر اللہ کا گھر، تو مسجد تو بنتی کیا جی؟ پرندے کے گھر کے برابر مسجد بنتی؟ اتنی چھوٹی مسجد ہوتی نہیں ہوتی۔ اس سے بھی چھوٹی مسجد ہو سکتی
نہیں ہو سکتی. ہاں یہ ہو سکتا ہے اس حدیث کے ضمن میں کہ اللہ نے آپ کو ایک موٹا سیمنٹ دلانے کی طاقت دیا ہے. ایک موٹا سیمنٹ دلاؤ. 10 تھیلے سیمنٹ دلانے کی طاقت دیا ہے. 10 تھیلے سیمنٹ دلاؤ. او اسکر جتنی تمہارے پاس طاقت ہے اتنی تم اللہ کے گھر کی تعمیر کے کام میں حصہ لو. اللہ تمہارا گھر جنت میں بنائے گا. سبحان اللہ. جنت خریدا ہے آپ نے. مسجد آپ کے گھر میں بن رہی تھی, آپ کے محلے میں بن رہی تھی, آپ کے محلے میں بن رہی تھی. جنت خریدنے کا موقع تھا آپ کے سامنے. جنت خریدنے کا موقع تھا آپ کے سامنے. کل 2 دن پہلے ایک بندہ آیا, آٹو چلانے والا, میرے پاس آیا, آ کر کے کہا کہ مولانا ہمارے پاس اتنی بڑی دینے کی طاقت تو نہیں ہے, بس میرے لیے دعا کیجئے, یہ رکھو بول کر کے ہاتھ میں دے کر کے. بڑے اخلاص کے ساتھ, بڑے اخلاص کے ساتھ, بڑے للہیت کے ساتھ. درد اس کی آنکھوں میں بھرا ہوا تھا. اگر وہ اللہ اس کو دولت دیتا تو یقیناً وہ پوری مسجد تعمیر کر دیتا, لیکن آٹو چلا کر کے زندگی بسر کرتا ہے. دینے کی اتنی طاقت نہیں ہے. کچھ دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں, مسجد واحدی کے پاس ہم کھڑے ہوئے تھے, لا کر کے 100 روپے اس نے دے کر کے, 100 روپے کے بدلے اس نے جنت خریدا ہے. سبحان اللہ. یہ اخلاص ہے اللہ کی, یہ تمہارے دلوں کا اخلاص ہے. آپ اگر 100 روپے اللہ کے خاطر اپنی جنت کے خاطر لگاؤ گے, اللہ کی قسم اللہ ضرور آپ کو اللہ کا جنت میں آپ کا گھر بنائے گا. ضرور آپ کا گھر بنائے گا. آپ کی مسجد کا بھی, اس مسجد کا کام بھی بقیہ بہت سارا کام باقی ہے. آپ آگے بڑھو, ذمہ داروں کے پاس آؤ, پوچھو ان کو آگے بڑھ کر کے, مجھے جنت خریدنا ہے, بتاؤ میں کیا کروں تمہارے لیے, میرے لیے کیا کروں. آپ مسجد کے لیے چندہ دیتے ہو تو آپ مسجد پر احسان نہیں کر رہے, اللہ کے گھر پر احسان نہیں کر رہے, یا آپ اپنے آپ پر احسان کر رہے ہیں. آپ اپنی جنت بنا رہے ہو, آپ اپنی جنت بنا رہے ہو. ہوتا ہے اکثر جگہ پر مسجد میں زیادہ جس نے اماؤنٹ دیا وہ مسجد میں دادا گیری کرنے کی کوشش کرتا ہے. نہیں, ارے یہ تم نے اپنے لیے کوشش کیا ہے, آپ اپنی جنت بنا رہے ہو. اللہ کے راہ میں دو جو بھی اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. اور ایک حدیث آپ کو یہاں پر بتاؤں گا, آخری بات. اللہ کے رسول بچپن سے ایک حدیث سنتے آ رہے ہیں, بچپن سے ایک حدیث پڑھتے بھی آ رہے ہیں, اکثر ہم لوگ پڑھا ہے, الطہور شطر الایمان. پاکی کیا ہے جی؟ آدھا ایمان ہے. صحیح ہے نہیں؟ پاکی آدھا ایمان ہے. تو اللہ کے لیے اپنے گھروں کو, اپنے مسجدوں کو, اپنے آپ کو پاک و صاف رکھو, کیونکہ پاکی آدھا ایمان ہے. اس کے بعد کی ایک ٹکڑا ہے, اس کے بعد ایک ٹکڑا کیا ہے؟ والصدقۃ برہان. پاکی آدھا ایمان ہے, صدقہ دلیل ہے. سبحان اللہ. صدقہ کرتے ہو, خیرات کرتے ہو, اللہ کی راہ میں دیتے ہو نا جی. جب بھی موقع آئے دیتے رہو, دیتے ہو, دیتے ہو. ماشاءاللہ جتنا بھی آپ کو دیا اللہ نے دیا. کیا ہے یہ, کیا ہے یہ؟ والصدقۃ برہان. پیارے نبی کہتے ہیں صدقہ یہ دلیل ہے. یہ دلیل کس بات کی دلیل ہے؟ تمہارے مومن ہونے کی دلیل ہے, تمہارے ایمان والے ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ ایک مومن کبھی کنجوس نہیں ہوتا, مومن بخیل نہیں ہوتا, مومن ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے. یہ دلیل ہے. پڑھتے آ رہے ہو, بچپن سے پڑھ رہے ہو, لیکن عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوئی, عمل کرنے کی توفیق نہیں. الطہور شطر الایمان, باقی آدھا ایمان ہے. والصدقۃ برہان, اور صدقہ یہ دلیل ہے. کس بات کی دلیل ہے؟ بولو کس بات کی دلیل ہے؟ ہمارے مومن ہونے کی دلیل ہے. آپ نے صدقہ کیا ہے, آپ صدقہ کرتے ہو تو یہ گمان رکھو کہ میں مومن ہوں. اگر فقیر آپ کے پاس آتا ہے, آپ اسے ذلیل کرتے ہو, رسوا کرتے ہو, چل بے بولتے ہو اسے, تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ایمان والے کی علامت نہیں ہے. ایمان والے کے نام کیا بولتے ہیں اللہ؟ وَأَمَّا السَّائِلَ, کیا پڑھا؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, فَلَا تَنْهَرْ. سائل مانگنے والے کو کبھی جھڑکو نہیں جی, کبھی ذلیل مت کرو, کبھی رسوا نہ کرو. تمہارے پاس کوئی مانگنے والا آتا ہے تو اس کو ذلیل مت کرو. ہے تو دو, نہیں تو معافی مانگ لو. آپ کے پاس آپ کا بھائی آتا ہے, آپ کی بہن آتی ہے, بھائی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, بھائی میں بیماری کی ضرورت ہے, بھائی علاج کرانا ہے. ارے ذلیل کرتے ہو اپنے بھائیوں کو, رسوا کرتے ہو اپنے بھائیوں کو, رکھ کر کے بھی نہیں دیتے. بیوی بولتی کہ تمہیں اکیلے سے کیا جی, کرنے والے گھر میں دوسرے بھائیاں مر گئی. کیا ہوتا ہے جی؟ بیوی کا بیوی کو کرو, بچوں بھائیوں کا بھائیوں کو کرو, بہنوں کا بہنوں کو کرو. اللہ نے آپ کو دیا ہے, کرو. ہاں پہلے بیوی بچوں کا حق ادا کر کے کرو, حق ادا کر کے کرو. اللہ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے, آپ کی ضرورتیں ختم ہو جانے کے بعد جو بچتا ہے نا, اسے اللہ کی راہ میں دو. آخری حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص جس کے اخلاق جتنے عمدہ ہوں گے, جتنے اعلیٰ ہوں گے, جتنے اعلیٰ اخلاق والا ہوگا, اتنا ہی کل قیامت کے دن جنت میں وہ مجھ سے قریب ہوگا. اخلاق والا مجھ سے اتنا ہی قریب ہوگا,
اتنا قریب بیٹھے گا. اور حسن اخلاق کی ایک علامت یہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل علم فرماتے ہیں یعنی جبکہ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال قول ہیں, بڑی تفصیلی قول ہیں, لیکن مختصر سے بتانا چاہوں گا کہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حسن اخلاق میں سب سے اعلیٰ چیز جو ہے نا وہ کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں. وہ ہے کف العزا, طلاقت الوجه وبذل الندى. کف العزا, بدل الندى و طلاقت الوجه, یہ حسن اخلاق کی سب سے اعلیٰ معیار کی 3 علامتیں ہیں. کف العزا کے معنی کیا ہیں؟ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, اپنے کردار سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, اپنی زبان اپنی باتوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, ہر حال میں لوگوں کا بھلا سوچو, بھلا کہو, بھلا کرو, اور لوگوں کو ستاؤ نہیں, تکلیف مت دو. یہ سب سے حسن اخلاق کی علامت ہے. آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے, آپ نے کسی سے کچھ پیسہ لیا ہے, اسے ستاؤ نہیں, وقت مقررہ پر واپس کرو, یہ حسن اخلاق کی علامت ہے. کسی کا حق نہ مارو, کسی کو ستاؤ نہیں, کسی کو رلاؤ نہیں, کسی کے دل کو تکلیف نہ دو, یہ حسن اخلاق کی علامت ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طلاقت الوجه, جب بھی بات کرو, جس سے بھی بات کرو, ہنس کر کے بات کرو, مسکرا کر کے بات کرو, ہمیشہ ہنستے ہنساتے رہو, یہ حسن اخلاق کی علامت ہے. طلاقت الوجه, آپ کا چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہو. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ کیا ہے؟ الابتسام صدقہ. جی ارے ہنسنا بھی, مسکرانا بھی صدقہ ہے. ایک مومن یہ کونے میں بیٹھا ہے, ایک مومن وہ کونے میں بیٹھا ہے, دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, دونوں کی نظریں ٹکراتے ہیں, یہ اس کو دیکھ کر کے مسکراتا ہے, یہ اس کو دیکھ کر کے مسکراتا ہے, یہ دونوں کا مسکرانا صدقہ ہے. کیا ہے جی, مسجد میں بھی آتے ہیں تو منہ جلا کر کے ایسے آتے ہیں گویا ہم ان سے قرضہ مانگ رہے ہیں, ہے نا جی, ایسے آتے ہیں گویا ہم ان سے قرضہ مانگ رہے ہیں. ارے اللہ کے بدو, اللہ کے گھر میں آ رہے ہو, کم سے کم یہاں تو مسکراؤ, یہاں تو دل کھول کر کے ہنسو, یہاں تو ایک دوسرے کا دل جیت لو, یہاں تو ایک دوسرے پر رحم کرو. اپنے سارے پریشانیاں, ساری الجھنیں, ساری بیماری, سب کچھ مسجد کے باہر چھوڑ کر کے, سب کچھ دشمنیاں, عداوتیں, بغض, کینہ, کپٹ جو بھی ہے, یہ اللہ کا گھر ہے. یہاں آؤ تو ہنستے ہنساتے رہو, خوش رہو. عبادتوں کے لیے آتے ہو تو اللہ کے لیے. اللہ کے گھروں کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا. مسجد میں ابھی آتے تو ایسے غصے میں بیٹھے, پتہ نہیں ابھی اٹھ کر کے مجھے مار دے گا. ارے کیا مگر نے کہا, ارے ہنسو یار, کب ہنسو گے؟ بعض تو ایسے ہوتے ہیں, پتہ نہیں یہ کتنے سال ہو گیا اس کو ہنس کر کے لگتا ہے, ایسے لگتا ہے کہ ہنس کر کے کتنے سال ہو گیا. ایسے نہیں ہونا ہے ہمارے. ہنستے ہنساتے رہو. آپ کی زندگی میں 1000 پریشانیاں ہوں گے, آپ کی زندگی میں 1000 الجھنیں ہوں گے, آپ کی زندگی میں 1000 خرچ ہوں گے, لیکن جب کسی سے ملاقات کرو, ایسے ملو جب ایسے لگے کہ ماشاءاللہ یہ آدمی ہے. بھی یہ آدمی ہے. ہوتا ہے نا کبھی کبھار مجلس بیٹھی رہتی ہے, دوست و احباب بیٹھے رہتے ہیں, ایک دوست آ جاتا ہے, اچانک ایک دوست آ جاتا ہے, کیا بولتے ہیں, اب آیا, یہ ہے ہمارا دوست, یہ ہے ہمارے کلیجے کا ٹکڑا. اب محفل میں رنگ آئے گا, اب محفل سجے گی. یہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ مرو بھی تو لوگ کیا بولے, کیا انسان تھا یار, جب بھی آتا تھا نا دل جیت لیتا تھا یار. یہ حسن اخلاق کی علامت ہے. ارے منہ پہ 12 بجے ہوئے, نہ ہنستے, نہ بولتے, نہ کسی کا دل جیتتے. عورتیں بھی ایسی ہیں, اپنی ملی تو ہنستے, ذرا ہٹی تو ختم پھر وہاں سے. تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بدل الندى, یعنی اللہ نے آپ کو جو بھی دیا ہے, ضرورتیں پوری ہونے کے بعد اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. تو میرے عزیز ساتھیو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لیوفیہم اجورہم. یہ 3 کام جو کرے گا, پہلا کام کیا کرنا ہے؟ بھول گئے, قرآن پڑھنا ہے. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنا ہے, قائم کرنا ہے, بلا ناغہ ادا کرنا ہے, چھوڑنا نہیں ہے, وقت پر پڑھنا ہے. تیسرا کام کیا ہے؟ اللہ جو بھی دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خیرات کرنا ہے. جو بھی ملا ہے اللہ کی راہ میں دینا ہے. کرو گے یہ کام؟ بولو کرو گے انشاءاللہ. نماز نہیں چھوڑیں گے. رمضان کے بعد بھی مسجد کو آئیں گے. دیکھو رمضان کے بعد بھی آنا ہے آپ کو, مسجدوں کو آباد کرنا ہے, ایسے ہی جوش کے ساتھ آنا ہے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ذمہ دار بھی آپ کا پرجوش استقبال کریں گے انشاءاللہ. ہر چیز کی کمی پوری کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. پوری امید کے ساتھ نماز کے مسجد کے رمضان کے بعد بھی آپ کو مسجد آنا ہے. رمضان کے بعد بھی قرآن پڑھنا ہے. قرآن کے لیے وقت متعین کرو گے انشاءاللہ, ایک ٹائم بناؤ گے انشاءاللہ, وقت بنا کر کے روزانہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ.
بولو انشاءاللہ پڑھیں گے، انشاءاللہ پڑھیں گے، اور جو بھی اللہ دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خیرات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کبھی کسی فقیر کو دھتکاریں گے نہیں، جب بھی مسجد سے آواز آئے دو اللہ کی راہ میں تو ضرور دیں گے انشاءاللہ، ضرور دیں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ اللہ کی راہ میں اپنی جنت کو مال کے ذریعے خریدیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ مال کے ذریعے اپنی جنت خریدیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رمضان میں جو بھی عبادتیں ہم نے کیا ہے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما۔ اللہ آج ہم نے ختم قرآن کیا ہے، یعنی قرآن کو ہم نے پورا سنا ہے، اللہ شیخ نذیر کے حق میں خیر و برکت عطا فرما، اللہ شیخ نذیر کے مال و دولت میں برکت عطا فرما، آپ کی صحت میں برکت عطا فرما، آپ کے عمر میں برکت عطا فرما، مسجد کے ذمہ داروں کے حق میں برکت عطا فرما، مسجد کے امام صاحب اللہ کے حق میں برکت عطا فرما، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، اللہ جو کچھ غفلت ہم سے ہوئی ہے اللہ تو اپنے رحم و کرم سے اسے معاف فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا واتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم، وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔